بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ اس کے گھر والے اسے دیوانی کہتے تھے۔ وہ واقعی دیوانی تھی، مدینے کی دیوانی۔ اسے بچپن سے ہی مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر دیکھنے کی تمنا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مسجد نبوی میں ایک بار صفائی کی سعادت حاصل کرتی۔ گھر میں وہ جب بھی جھاڑو دیتی اس کے تصور میں مدینے کی گلیاں آ جاتی تھیں۔ کبھی وہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوتی تو کبھی گنبد خضرا کے سامنے۔ اس کو یہ لگن، یہ تڑپ بچپن سے ہی عطا ہو گئی تھی۔ یہ تڑپ ہی ایک سعادت ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیبوں میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی تڑپ ہے جس میں سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے 6-7 سال کی عمر سے ہی اس نے اپنا جیب خرچ ایک ٹین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے اسے جو پیسہ بھی ملتا وہ اسے ٹین میں ڈال دیتی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تھی، اس لیے جیب خرچ کچھ خاص نہیں ملتا تھا۔ نور نام تھا اس کا۔ نور کے گھر والوں کو 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے جمع کیے پیسوں کو گن رہی تھی تو اس کی امی نے دیکھ لیا۔ بچی کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ پیسے کہاں سے لیے تم نے؟ نور کی والدہ نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھینتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ نور کو اپنی 6 ماہ کی محنت پہ پانی پھرتا نظر آیا۔ امی، یہ مدینے کے ہیں، یہ نہ لیں آپ۔ نور نے اپنی والدہ سے التجا کی۔ مدینے کے ہیں؟ نور کی والدہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ یہ کس نے دیے تمہیں؟ چوری تو نہیں کی؟ اس کی والدہ نے نور کے قریب بیٹھتے ہوئے اس بار ذرا نرمی سے پوچھا۔ نہیں امی، یہ میں نے جمع کیے ہیں، نور نے فخر سے کہا۔ اس کے لہجے میں اب خوشی جھلک رہی تھی۔ نور نے اپنی والدہ کو ساری بات سمجھا دی۔ ساری بات جان کر اس کی والدہ حیران رہ گئیں۔ اسے فخر ہوا کہ اس نے نور جیسی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تڑپ، اتنی لگن کے ملنے والے چند روپے بھی جمع کرنے شروع کر دیے۔ بچوں کو کھانے پینے کا لالچ ہوتا ہے، مگر اس کو مدینہ دیکھنے کا لالچ تھا۔ لالچ بری بلا ہے، مگر ایسا لالچ سعادت ہوتا ہے۔ نور کی والدہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور دل سے دعا دی، بیٹی تیرے نصیب میں ہمیشہ مدینہ ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ نور کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جمع پونجی بھی بڑھتی رہی۔ بہت کچھ بدل گیا، مگر نور کا شوق نہ بدلا، اس کی تڑپ اور محبت نہ بدلی۔ اس کا آج بھی وہی معمول تھا۔ گھر سے جو بھی ملتا ٹین میں ڈال دیتی۔ اس کے گھر والے بھی کبھی کبھار اس ڈبے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ نور کی منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ ایک رات نور نے ٹین سے وہ سارے پیسے نکال کر گنے تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے اختیار اس نے نوٹوں کو چوم لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اتنے ہو گئے تھے کہ نور آسانی سے عمرہ کر سکتی تھی۔ وہ خود کو مکہ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ اور سبز گنبد آنے لگے۔ اس نے اپنے ابو سے بات کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کسی بھی طرح کچھ پیسے بچا کر وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے چلیں۔ اس کے والد نے نور سے وعدہ کیا کہ وہ 2-4 ماہ تک بندوبست کر لیں گے۔ نور کے لیے یہ 2-4 ماہ 2-4 صدیاں بن گئے۔ اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ نور کے والد نے ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ عین ممکن تھا 15-20 دنوں تک باپ بیٹی عمرہ کے لیے روانہ ہو جاتے، مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غفلت میں سوئے ہوئے ہم خطا کار انسانوں کو جگانے کے لیے زمین کو ہلا دیا۔ 2005 میں آنے والے زلزلے نے ہر طرف تباہی مچا دی، جس میں کشمیر کے کئی گاؤں شہروں کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ لوگ بے یار و مددگار ہو گئے، نہ رہنے کو چھت رہی، نہ کھانے کو کوئی سامان۔ بے شمار لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے۔ امدادی کاروائیاں شروع ہو گئیں، جس میں حکومت اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہم وطنوں کے دکھ کا مداوع کرنے امٹ پڑے۔ کھانے پینے کے سامان سمیت پہننے اوڑھنے اور جو بھی میسر ہوا لے کر پہنچے۔ نور کو بھی اس حادثے کا علم ہوا تو اپنے ہم وطنوں کے دکھ پر وہ رو پڑی۔ مدینے اور مدینے والے کی دیوانی ہو اور درد دل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
نور نے اپنی تمام جمع پونجی زلزلہ صدقان کو عطیہ کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ اس وقت ان پیسوں کی میرے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، عمرہ میں پھر کر لوں گی۔ میرے ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں عمرہ کرنے چلی جاؤں تو بروز قیامت کہیں مجھ سے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دے کہ میری امت کھانے پانی کو ترس رہی تھی تو تم نے کیا کیا، تب میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ ٹھیک 6 ماہ بعد نور کا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودیہ میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ چھان پھٹک کے بعد ہاں کر دی گئی۔ لڑکے والے 1 ماہ بعد نکاح مانگ رہے تھے۔ نور کے گھر والوں کی اگرچہ کوئی خاص تیاری نہ تھی مگر انہوں نے انکار نہیں کیا اور 1 ماہ بعد دن مقرر کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ نور دلہن بن کر اپنے سسرال چلی گئی۔ شادی کے 15 دن بعد لڑکا واپس سعودیہ چلا گیا۔ اس نے نور سے کہا تھا کہ وہ اسے جلد اپنے پاس بلا لے گا اور 2 ماہ بعد نور سعودیہ جانے کے لیے جہاز میں بیٹھی تھی۔ یہ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینے کی فلائٹ تھی۔ نور کا شوہر مستقل مدینے میں ہی رہتا تھا، وہیں اس کا کاروبار تھا۔ ایئرپورٹ پہ نور کا شوہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور نم آنکھوں سے مدینے کی پاک زمین پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ وہ جو مدینے کو دیکھنے کی منتظر تھی، اسے مدینے کا مقیم بنا دیا گیا تھا۔ اپنی قسمت پر رشک کرتی وہ گاڑی میں بیٹھی اور گھر جانے کے بجائے سیدھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئی۔ مسجد نبوی پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر بہہ نکلا۔ اس نے اپنے جوتے گاڑی میں ہی چھوڑ دیے اور گنبد خضرا کے سامنے جا پہنچی۔ نور کے اس وقت کیا جذبات تھے وہی سمجھ سکتی تھی۔ بس نماز اور شکرانے کے نفل پڑھ کر وہ گھر چلی گئی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ کی طرف رواں دواں تھی۔ پہاڑوں کو دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ یہ 1400 سال سے یہاں کھڑے ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ کعبہ پر نظر پڑتے ہی اس کے ایک بار پھر وہی جذبات تھے۔ وہ آنسوؤں اور سجدے کے ذریعے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی لگن، تڑپ اور محبت کو منزل بخشی تھی۔ سچ ہے، لگن سچی ہو تو منزل خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ مدینے کو دیکھنے کی خواہش مند وہاں کی مکین بن گئی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کتنے عمرے کیے ہیں۔ اس کا ہر خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ دیوانی تھی اور مدینے کی پاک گلیاں اسے ماں نے دعا دی تھی، بیٹی تیرے نصیب میں ہمیشہ مدینہ ہو، اور وہ مدینے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عمرے کے لیے بچپن سے جوڑے گئے پیسے مشکل وقت میں خلق خدا کو دینے والی کو اللہ تعالیٰ کیسے مایوس کر سکتا تھا بھلا؟ اللہ پاک ہم سب کو ایسی لگن اور محبت نصیب فرمائے، بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔